خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی تمجید ہو۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 16واں باب، اس کی 13ویں سے 20ویں آیت مقدسہ۔ جب یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کائفہ ہے، اور میں اس کائفہ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب آئیں گے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس وقت اس موقع سنگری کے لیے، اور بالخصوص آج ہم دعا کرتے ہیں اپنے ہم خدمت بھائی دیکن عبید کے لیے، عبید متیاس کے لیے، جو آنے والے مہینے کی 2 تاریخ کو قائم طور پر فائز ہوں گے، اور 4 تاریخ کو وہ اپنے گھر میں پہلے شکرگزاری کی عبادت یا پاک نماز گزارتے ہوئے، اقدس قربانی گزارتے ہوئے خدا کی تعریف کرنے والے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہر اڑچن رکاوٹ کو خدا اس کے راہ سے دور کرے، اور وہ خدا کی طرف سے قائم طور پر فائز ہو کر خدا کے نام کو جلا دیتے رہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو اشعیا نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، اور آج کی دوسری تلاوت جو رومیوں کی خط سے لی گئی ہے، اور آج کی انجیل پاک جو مقدس متی کے مطابق لکھی گئی انجیل سے لی گئی، ان تینوں تلاوتوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے اختیار، وہ ہے کنجیاں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اختیار کسی اور کا نہیں ظاہر کیا گیا، یہ اختیار صرف میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کا ظاہر کیا گیا ہے۔ جبکہ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند خدا کا بندہ جو شبنا ہے، شبنا جو ہے وہ خداوند خدا کے لوگوں کو تنگ کرنے والا بنا ہوا ہے، اور خداوند خدا نے اسے یہ بات بتا دی ہے کہ جس عہدے پر تو فائز ہے نا، اس عہدے سے میں تجھے معزول کر سکتا ہوں، میں اس عہدے سے تجھے گرا سکتا ہوں۔ اور خداوند خدا نے اس کے مد مقابل ایک اور شخص دیکھ لیا ہے، اور اس کا نام لکھا گیا تھا، یا لکھا ہوا ہے، یا بتایا گیا ہے، الیاکیم بن ہلکیہ۔ خداوند خدا نے اس کے عہدے پر اسے فائز کر دیا، اور آج خداوند خدا نے پہلی تلاوت کے مطابق ہمیں یہ دکھایا ہے کہ خدا کیا کر رہا ہے، شبنا کو اتار دیا ہے، اور ہلکیہ بادشاہ کو کیا کیا ہے، اس کی جگہ پر مقرر کر دیا ہے۔ آج کی انجیل پاک میں بھی ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ خداوند خدا نے اپنا اختیار دکھایا ہے، جیسے کہ پہلی تلاوت میں دکھایا، اسے کہا گیا، سمجھایا گیا کہ لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے، باز آ۔ اگر تو باز نہیں آئے گا تو پھر اپنے عہدے سے کیا ہوگا، معزول ہو جائے گا، تجھے اپنے عہدے سے اپنا ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور ایسا ہوا کہ اسے اپنا ہاتھ دھونا پڑا۔ الیاکیم جو کاتب ہے، جو مورخ ہے، خدا نے اسے کیا کیا ہے، اسے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ مسیح خدا نے میرے عزیز پر بہنوں، اور اس بادشاہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس پر عالم اسفل کی کنجیاں غالب نہ آئیں گی، میں اختیار اسے دے دیتا ہوں، میں کنجی ہی اسے دے دیتا ہوں۔ کوئی چیز جو کچھ وہ زمین پر باندھے گا نا، پہلی تلاوت کے مطابق، وہ آسمان پر باندھ جائے گا۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ وہ زمین پر کرے گا، میں آسمان پر اس کی منظوری کر دوں گا، اور جو کچھ وہ زمین پر بند کرے گا وہ آسمان پر میں باندھ دوں گا۔ آج کی دوسری تلاوت میں بھی خدا نے یہ بات فرمائی ہے
کہ جو خدا کے کام ہیں وہ بعید الادراک ہیں، خدا کے کام جو ہیں انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ابھی آج کی انجیل پاک میں وہ کام ہمیں نظر آتے ہیں، آج کی پہلی کتاب میں ہمیں کام نظر آتا ہے۔ خدا نے ایک بادشاہ کو گرایا ہے، اس کی جگہ پر الیاکیم ہلکیا بادشاہ کو کیا کیا ہے، مقرر کر دیا۔ یہ خدا کے کام ہے نا، خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یہ تو خدا کے کام ہے۔ خدا آج کی دوسری کتاب میں یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنے بندہ مقدس پالس رسول کے ذریعے سے رومیو کی کلیسیا کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس کے کام جو ہیں وہ بعید الادراک ہے، وہ ہماری سوچ اور سمجھ سے کیا ہے، باہر ہے۔ اور سوچ اور سمجھ سے باہر کام یہ نظر آتا ہے کہ خدا نے کہا کہ جو کچھ بھی بنایا گیا، جتنی بھی چیزیں وہ کس کے وسیلے سے بنائی گئی ہیں، میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا اسی کے وسیلے سے بنائی گئی ہیں اور اسی کے لیے بنائی گئی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جبکہ ایک بات بڑی غور طلب ہے، یہاں پر کہا گیا خدا کا کوئی مشیر نہیں ہے۔ مشیر کسے کہتے ہیں؟ مشیر پتہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی شریک جسے نہیں، مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والے۔ خدا کا کوئی مشیر نہیں، حالانکہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، وہ عجیب اور مشیر، خدا قادرت اور ابدیت کا کیا ہے، باپ، اور صلح اور سلامتی کا کیا ہے۔ بھائی مشیر کون؟ مشیر واقعی کوئی خدا کا نہیں ہو سکتا۔ خدا کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ بھائی اے آسمانی باپ تو ایسا کر لے، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ ہاں میں اور آپ ایک دوسرے کو مشورہ دے سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو بھائی یہ سیدھی راہ ہے، اس راہ پر چل، یہ ٹیڑھی راہ ہے، یہ ٹیڑھی راہ پر نہ جا، ٹھیک ہے، ہم یہ مشورے دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو کوئی ایسا مشورہ دے۔ خدا نے بھی کیا کیا ہے، پہلی تلاوت کے مطابق خدا نے شبنا کو اتار دیا اور ہلکیا بادشاہ کو کیا کر دیا، مقرر کر دیا ہے۔ الیاکیم بن ہلکیا بادشاہ کو کیا کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ ہم اسے مشورہ دے سکتی ہیں، یا کوئی اس وقت کا بادشاہ کوئی اور یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اے رب تو کیا کر رہا ہے، یہ تو بات خدا کو ساری باتوں کا پتہ ہے، صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ میں اور آپ خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی رب ایسا کر لے۔ ہاں یسوع مسیح ایسا کہنے والا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عجیب ہے۔ عجیب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے عجیب طریقے کے ساتھ ہوئی ہے۔ آج تک کسی کی پیدائش ایسے نہیں ہوئی جیسے میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ خدا کا روح تجھ پر کیا کرے گا، سایہ کرے گا اور تو حاملہ ہوگی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عجیب اور مشیر کیسے ہے؟ مشیر ایسے ہے کہ اس نے کہا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، جو باپ مجھے سکھاتا ہے وہی میں کیا کرتا ہوں، کرتا ہوں۔ یعنی کہ یہ مشیر ہونے کا کیا ہے کہ وہ خدا کو مشورہ دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی اور فرد یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور خدا کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے یہ بات پوچھی ہے اپنے شاگردوں سے، ہجوم کھڑا ہے، لوگوں سے پوچھا گیا، اور پھر یسوع مسیح نے شاگردوں کو علیحدگی سے بھی یہ پوچھ لیا کہ بھائی لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوحنا اصطباغی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ ارمیا ہے جس نے خدا کے کلام کو دنیا تک پھیلایا، یہ الیاس ہے جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں میں سے کوئی کیا ہے، نبی ہے۔ یسوع مسیح نے جب یہ باتیں پوچھی نا، آپ یہ سوچیں کہ یسوع مسیح نے بات کیوں یہ پوچھی؟ اکثر اوقات جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کیا کر رہے تھے اس وقت، بڑے بڑے ماجرے کر رہے تھے۔ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر رہے تھے، کوڑیوں کو پاک صاف کر رہے تھے، اندھوں کو آنکھیں دے رہے تھے، لنگڑوں کو چلا رہے تھے، بیماروں کو شفا دے رہے تھے۔ لوگ اس بات کے بارے میں یسوع مسیح کا چرچا کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارا کیا بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ آخرکار یسوع مسیح نے پوچھ لیا کہ لوگوں کے تاثر کیا ہے، حالانکہ وہ تو انسان کے بند اور گدے سے کیا ہے، واقف ہے۔ پھر بھی یسوع مسیح نے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا وہ صحیح ٹارگٹ پر پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے، جو میں ہوں وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ایکچولی یسوع مسیح یہ جاننا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اسے پتہ ہے ساری باتوں کا، ابھی یسوع مسیح شاگردوں سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہ ارمیا ہے، یہ الیاس ہے، یہ یوحنا اصطباغی ہے، یا نبیوں میں سے کوئی نبی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا انہیں چھوڑ دو بھائی، جو کچھ وہ کہتے انہیں کہنے دو۔ انہوں نے جو انہیں عقل ملی ہوئی ہے نا، کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یاد رکھیں آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے
کہ جب خدا نے یہ باتیں پوچھی تو یوحنا مقدس پطرس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، نمائندگی کرتی ہیں تمام اپنے ساتھیوں کی، اور کہتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ جب یسوع مسیح نے یہ بات پوچھی نا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ آج یہ سوال مجھے اور آپ کو بھی کیا جا رہا ہے، ہم یسوع مسیح کو کیا جانتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ یسوع مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ جیسے مقدس پطرس نے یہ بات کہی کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، صرف خالی منہ سے نہیں بھائی، ہمیں اپنے کاموں سے بتانا ہے کہ وہ زندہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ جبکہ یسوع مسیح نے اس سے یوحنا مقدس پطرس نے یہ بات کہی کہ یہ بات تو نے نہ جسم نہ خون سے کہی ہے، بلکہ میرے رب نے تیرے اوپر ظاہر کی ہے۔ جب تک کوئی یہ بات خدا کی طرف سے اس کے اوپر انڈیلی نہ جائے، وہ اس بات کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مقدس پطرس سے کہ شمعون بریونہ مبارک ہے تو، کیونکہ یہ بات تو نے نہ جسم نہ خون کے ذریعے سے کہی ہے، بلکہ تو نے یہ بات میرے باپ کی طرف سے کہی ہے جو میرے باپ نے تجھ پر انڈیل دیا ہے۔ اور جتنے بھی ہم سب بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بزرگ بچے اور کلیسیا کے لوگ ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا، تو پھر خدا کو مانتے اور قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر اس سے مراد ہے ہم یسوع مسیح کو بھی جو اس کا بیٹا ہے اسے بھی ہم زندہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ جبکہ آج کی بات میں آخری بات ہے جو پہلی دعوت کے ساتھ ملتی ہے، خدا نے شبنا سے وہ طاقت وہ قوت لے لی، وہ برکت بادشاہت کی لے لی، اور کسے دے دی؟ الیاکیم بن ہلکیہ بادشاہ کو لے لی۔ اور اسی طرح یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس سے کہا گیا تھا ہلکیہ بادشاہ کو کہ بھائی تجھ پر عالم اسفل کے کنجیاں جو ہے نا میں تجھے دیتا ہوں، وہ دروازے تجھ پر غالب نہ آئیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ جو تو زمین پر باندھے گا میں آسمان پر باندھ دوں گا۔ یعنی کہ جو کچھ تو زمین پر کرے گا نا وہ میں منظوری آسمان پر کر دوں گا۔ اچھا، آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے یہی بات مقدس پطرس سے کہہ دیا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے پرانی باتیں جاتی رہی، سارا کچھ کیا ہو گیا نا۔ اس وقت خدا آسمانوں میں تھا اور شبنا کو گرایا گیا اور ہلکیہ بادشاہ کو اٹھایا گیا۔ آج خدا زمین پر اتر آیا ہے، اور زمین پر اترتے ہوئے وہ پھر سے ایک بار یہ بات فرما رہا ہے کہ عالم اسفل کے دروازے تجھ پر غالب نہ آئیں گے، جبکہ کیا ہوگا کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا نا وہ میں آسمان پر باندھ دوں گا، اور جو کچھ زمین پر کھولے گا میں آسمان پر کھول دوں گا۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بہنوں، کلام میں یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جو کچھ فقیر اور فریسی کرتے ہیں نا وہ کچھ نہ کرو، جبکہ وہ جو کچھ تمہیں سکھاتے ہیں نا وہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شریعت کی باتیں وہ تمہیں بتا رہے ہیں نا ان پر عمل کرو، اور جو وہ خود کرتے ہیں ان پر عمل نہ کرو، کیونکہ وہ کس کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یسوع مسیح نے اپنی گدی پر کسے بٹھا دیا ہے؟ مقدس پطرس رسول کو۔ اس سے کہا کہ تو سردار ہے، تو کائفہ ہے، اور میں تجھ پر اپنی کیا کروں گا؟ کلیسیا قائم کروں گا۔ بھائی مجھے اور آپ کو اسی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے پوپ فرانسس کی باتوں کو عمل میں لانا ہے۔ اور یاد رکھیں جو یسوع مسیح نے مقدس پطرس رسول سے کہا تھا نا کہ جو کچھ تو زمین پر لکھے گا کہہ دے گا تو وہ آسمان پر ہو جائے گا۔ آج ہمارے وہ فرانسس صاحب جو آج دنیا کے کیا ہیں، وہ کلیسیا کے سردار ہیں، جو کچھ وہ لکھ دیں گے نا وہ کچھ ہو جائے گا، نہ کہ صرف زمین پر ہی، وہ آسمان پر بھی ہو جائے گا۔ آئیں، آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ہم ان کی تابعداری کریں، وفاداری کریں، کیونکہ انہیں یسوع مسیح نے مقرر کیا ہے اور وہ لگاتار اسی طرح گدی نشین ہوتے آ رہے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے آج کے پوپ فرانسس، ہمارے پوپ اور ہماری باپ خدا کے بندہ وہ فرانسس کے لیے کہ خدا انہیں ہمیشہ صحتیابی دے، جو امن اور صلح اور سلامتی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ آئیں ہم خدا کے حضور میں جھک جائیں اور خدا سے وہ مدد، وہ خدا سے برکت مانگے جو آج کے کلام کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے کہ خدا کے پاس ایسا اختیار ہے، وہ چاہے کسی کو اٹھا کھڑا کرے، چاہے کسی کو گرا دے، اور کسی کو بلندیوں پر لے جائے اور کسی کو نچلے درجے پر لے جائے۔ آئے خدا سے برکت مانگے کہ خدا ہم یہ توفیق دے، ہم کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے خدا تیرے نام کو جلال دینے والے بنے۔
مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.